الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين صلى الله على محمد وآل محمد، وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ذی قعدۃ الحرام برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی پہلی تاریخ میں مشہور روایت کے مطابق معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 11 ذی قعدۃ الحرام ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ معصومہ قوم کریم اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے مشہور ہیں، اور 8ویں امام کریم اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں کی بارگاہ سے انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ کرامت ہے، وہ بزرگواری ہے، وہ نوبیلٹی ہے، کہ انسان ان پرسنالٹیز کو جاننے کے بعد اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک نوبل پرسنالٹی بنے اور اس کی اپنی زندگی کو کامیاب بنائے اور اپنی زندگی کو سکسیسفل بنائے۔ تو علماء کرام نے ان 10 دنوں کو پہلی ذی قعدۃ الحرام سے لے کر 11 ذی قعدۃ الحرام تک 10 کرامت کے نام سے یاد کیا ہے، کہ یہ 10 دن نوبل دن ہے، یہ 10 دن جو ہے انسان کو اپنے خیال کرنے کی طرف توجہ دلانے والے دن ہیں، اپنے ویلیو کو سمجھنے اور سمجھانے والے دن ہیں۔ چونکہ 10 دن معتبر ہیں، ریسپیکٹفل ہیں، تو ان 10 دنوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ انسان کی نوبیلٹی پہ گفتگو ہوتی ہے، انسان کی ڈگنیٹی پہ بات ہوتی ہے، انسان کے آنر پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ سوال یہ کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں اس مقام کو حاصل کریں کہ لوگ
ہمیں نوبل سمجھے یا ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکیں، اس سٹیٹس تک پہنچا سکیں۔ ایک انسان کی ایک آرزو ہے، انسان کی ایک تمنا ہے پہلے سے کہ میں بھی اس مقام تک پہنچوں جو مقام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، یا اس مقام پر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کئی اصحاب پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے بہتر انسان، سب سے شریف انسان، سب سے عزت والا انسان، سب سے بڑا نوبل انسان کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کئی روایتوں میں کئی نمونے لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ یہ لوگ در حقیقت نوبل لوگ ہیں، یہ لوگ در حقیقت آنریبل اور ریسپیکٹفل لوگ ہیں۔ کبھی پیغمبر اسلام نے فرمایا جو ایک راستہ ہے ہمارے لیے اس مقام تک پہنچنے کا، وہ تقویٰ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں سب سے عزیز انسان، سب سے عزت والا انسان وہ ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے خطاؤں سے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگاہوں میں ریسپیکٹفل ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں کریم ہے۔ اصحاب نے پلٹ کر پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، کچھ اور بتائیے، ہمارا کچھ اور ارادہ ہے۔ من اکرم الناس، بہترین انسان، عزت والا انسان کون ہے؟ تو شاید پیغمبر اسلام نے ان کے ذہنوں کو پڑھا، شاید یہ پوچھنا چاہتے خاندانی اعتبار سے، شجرے کے اعتبار سے، فیملی ٹری کے اعتبار سے، اجداد اور اینسسٹرز کے اعتبار سے کریم انسان کون ہوتا ہے؟ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ عنایتیں بھی کی ہیں کہ وہ نہ تنہا ان کا کیریکٹر، ان کا کردار عزت والا کردار، نوبل کیریکٹر تھا، بلکہ ان کو اللہ نے ایسا خاندان بھی دیا جو نوبل خاندان تھا، تو واقعاً ذکر کرنے کے قابل ہے۔ تو کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا حضرت یوسف کو یاد کرو کہ حضرت یوسف نبی ہیں، آپ کے بابا نبی حضرت یعقوب، ان کے بابا نبی حضرت اسحاق، ان کے بابا نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ سلسلہ جو انبیاء کا حضرت یوسف تک پہنچا ہے، یہ نوبل فیملی ہے۔ یہ اگر دیکھنا ہی چاہتے تو ان کو دیکھو۔ پھر اصحاب پیغمبر اسلام نے کہا، یا رسول اللہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے، کچھ اور ارادہ ہے ان کا، سوال کرنے والوں کا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نوبل لوگ در حقیقت جو عزت والے لوگ ہیں، جو جاہلیت میں رہے، کچھ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی کچھ لوگ عزت والے رہے، کمیونٹی میں، سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے دامن کو، اپنی پرسنالٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان معاشرے میں ہیں یا کچھ نان مسلم معاشرے میں ہیں، جن کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے وہ اپنی عزت کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑی چیز ان کی عزت اور ان کا آنر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بیچتے نہیں، وہ اپنے آپ کو پستی کی طرف نہیں لے جاتے، وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتے۔ پیغمبر اسلام نے کہا وہ لوگ بھی اسلام کے بعد معتبر سمجھے جائیں گے، سٹیٹس والے سمجھے جائیں گے، نوبل سمجھے جائیں گے اگر وہ اسلام قبول کر کے اسلام کو سمجھنے لگیں، اگر وہ سمجھدار ہو جائیں، اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو استعمال کریں۔ تفکر فقہ کا لفظ پیغمبر اسلام نے استعمال کیا اس حدیث میں، اذا فقہوا، بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ اپنے ذہن کو استعمال کریں، سمجھ میں آ جائے ان کو نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اگر ان کی سمجھ میں آ جائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اگر ان کی سمجھ میں آ جائے نور کیا ہے، ظلمت کیا ہے، یہ لوگ نوبل لوگ ہیں پیغمبر اسلام کی نگاہ میں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جو پہلی چیز، جو راستہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اگر نوبل بننا چاہیں، اچھی پرسنالٹی اپنی بنانا چاہیں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیں، پہلا اور معتبر اور بہترین راستہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے ذیل میں مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر تم غلط راستے کی طرف جاؤ گے، غلط ڈائریکشن کی طرف جاؤ گے، ممکن ہے کہ وہ راستہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، فائدہ لینے کے بعد اس کو حساب کرو، اس کو اسسمنٹ میں لے آؤ۔ کیا حساب کرو؟ دیکھو تم نے دیا کیا ہے، تم نے لیا کیا ہے۔ کہیں عزت دے کر پیسہ تو نہیں کمایا، کہیں اپنی آنر گنوا کر تم نے مقام تو حاصل نہیں کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنی ریسپیکٹ کھو کر تم نے سٹیٹس پایا ہے۔ اگر یہ حاصل کیا تو سمجھو تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔
تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ در حقیقت تقویٰ ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں اور کئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے پاس روایتیں ہیں اور آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ کرامت اور بزرگواری نوبلٹی کو ہم کہاں سے حاصل کریں۔ سب سے پہلا راستہ جو تقویٰ کے بعد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کریں، پروردگار جو ہمارا کردار ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، ہماری پرسنالٹی ہے، اس کو بچانے میں ہماری مدد فرما، اس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہماری مدد فرما۔ کئی وقت آتا ہے انسان اپنی پرسنالٹی کو، اپنے عزت کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا۔ دعا بہت بڑا وسیلہ ہے اپنے آپ کو اس مقام تک ٹھہرنے کے لیے، روکے رکھنے کے لیے۔ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، اگر کوئی کرامت انسان کو عطا کر سکتا ہے، عزت عطا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے مومن آل یاسین نے کہا کہ سب سے بڑا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راہ خدا میں انبیاء کے ساتھ دینے کے نتیجے میں جو شہادت ملی، مغفرت ملی، تو مومن آل یاسین کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، سب سے بڑا مقام وہ عزت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ عزت دینے والا، آنر دینے والا، نوبلٹی کے مقام تک پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسرا راستہ تمسک بقرآن ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، قرآن سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا، در حقیقت اپنے آپ کو نوبل بنانا ہے۔ جو آدمی نوبل بک سے اپنے آپ کو قریب کرے گا وہ نوبل بن جائے گا۔ قرآن عطا کرنے والی کتاب ہے، قرآن کسی سے کچھ مانگنے والی کتاب نہیں ہے کہ مجھے کچھ دو۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے آ کر لو، مأدبۃ اللہ۔ بعض روایتوں میں قرآن اللہ کا زمین پر بچھا ہوا دسترخوان ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، اس پہ رنگ برنگ کے کھانے لگے ہوئے ہیں، آؤ کھاؤ۔ تم قرآن کو دینے کی کوشش نہ کرو، قرآن سے لینے کی کوشش کرو۔ قرآن عطا کرنے والی کتاب ہے، مأدبۃ اللہ۔ بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں یہ دسترخوان ہے، بچھا ہوا ڈائننگ ٹیبل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ بعض کہتے ہیں ادب سے ہے، مأدبہ دسترخوان ادب سے ہے۔ اگر تم قرآن کے سائے میں آؤ گے، ادب سیکھ جاؤ گے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ جاؤ گے۔ تو قرآن سے تمسک ہے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک ٹائٹل، ایک نام یہ ہے کہ انہ لقرآن کریم، قرآن نوبل بک ہے، قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن ریسپیکٹفل بک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا فرشتوں کے ذریعے سے، بے آئیدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ کریم ہے، جو کریم کتاب نازل کر رہا ہے کن کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے؟ وہ فرشتے جو خود اللہ کے مکرم بندے ہیں، ریسپیکٹفل کریشن آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اینجلس ہیں، کرام بررہ۔ کرام اور کریم کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینجلس کو دیا ہے، فرشتوں کو دیا ہے نہیں۔ حتیٰ ہمارے رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم کہا ہے، رسول کریم۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کرو، حضرت موسیٰ کو فالو کرو۔ کیوں حضرت موسیٰ کو فالو کریں؟ اس لیے کہ موسیٰ رسول کریم ہے، یہ تمہیں عزت کے مقام تک پہنچائیں گے، یہ لے جائیں گے تمہیں عزت کے بلندی تک پہنچائیں گے۔ ان کا کام ہی لوگوں کو نجات دینا اور یہ بتانا کہ عزت کہاں پر موجود ہے۔ لفظ کے ریپیٹ ہو جانے سے، لفظوں کے سملر ہو جانے سے مقام سملر نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کوئی سوال کرے اللہ بھی کریم، موسیٰ بھی کریم، یہ تو غلو ہو گیا۔ نہیں، بھی غلو نہیں ہوا ہے، ہولڈ آن، اٹ از ناٹ اے غلو۔ لفظ سملر ہونے سے مقام سملر نہیں ہوتا۔ اللہ کو نیچے لانے کی کوشش نہ کرو، موسیٰ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرو۔ کبھی کبھار اللہ کو ہم نیچے لے آتے، اللہ کریم ہے، رسول کریم ہے، کیا دونوں کا معنی ایک ہے؟ نہیں، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں۔ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ ان لمیٹڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ وہ تو ان کا دامن بھی خالی رہے گا۔ لفظ سملر ہو جائے، کبھی ہم چراغ کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، لائٹ کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، چاند کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، سورج کے نور کو بھی نور کہتے ہیں۔ یہ دونوں نور ایک ہو جاتے ہیں کیا؟ کہاں چراغ کا نور اور کہاں سورج کا نور؟ وہ طلوع ہوتا ہے تو لوگ خود چراغ کے نور کو بجھا دیتے ہیں۔ دونوں میں سملیرٹیز بھی نہیں پائی جاتی، وہ بلند مقام ہے۔ اگر وہ کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے کسی اور کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے۔ الفاظ کو تولنا پڑے گا، الفاظ کو سمجھنا پڑے گا، شخصیتوں کے اعتبار سے معنی بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ رسول کریم ہے، ہمارے رسول کے لیے اللہ کہتا ہے یہ رسول رحیم ہے۔
وہ اللہ کی رحمت اور رسول کی رحمت میں زمین تا آسمان فرق ہے. فاصلہ ناپ نہیں سکتا انسان، اس لیے کہ وہاں پر میجرمنٹ ممکن نہیں ہے. وہ دینے والا ہے اور یہ لینے والے ہیں. تیسرا راستہ جس کی طرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن کو ہاتھ سے جانے نہ دو، اور اس کے بعد اماموں کی پیروی کرو، اپنے لیڈرز کی اطاعت کرو. لیڈر اگر معتبر ہے، اگر لیڈر عزت والا ہے، تو تمہیں جو چیز عطا کرے گا وہ عزت ہے. جس کے دامن میں جو ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اس لیے لیڈر کو سلیکٹ کرنے سے پہلے سوچو اس کے پاس ہے کیا، کہیں خالی دامن تو نہیں ہے، اس کے ہاتھ خالی تو نہیں. اگر ہاتھ خالی ہیں تو وہ دے گا کیا؟ ہاتھ خالی ہو تو تمہیں گائیڈ کہاں سے کر پائے گا؟ اگر وہ مقام والا ہے، وہ مرتبت والا ہے، اس کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دو. زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے اصول الکرام، جہاں سے عزتیں نکلتی ہیں، جہاں سے عزتیں بٹتی ہیں، جہاں سے لوگوں کو عزت بانٹی جاتی ہے، جہاں سے لوگوں کو کرامت تقسیم کی جاتی ہے، ان کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اور جو پانچواں ہمارا اسٹیج ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ انسان کی اپنی محنت ہے، اپنی تلاش ہے. اگر کوشش کے بغیر صرف انسان دعا کرتے رہے، کوشش کے بغیر انسان صرف بیان کرتے رہے فضائل و مناقب کو، انسان کبھی بھی آنر کو حاصل نہیں کر سکتا. عزت کبھی کبھار اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اللہ ذاتی عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے. کچھ ایسے صفات لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا انسان. کچھ لوگ واقعاً بائی برتھ اور یا بائی نیچر جو ہے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، کچھ ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، نو ون کین بیٹ دیم. ہمبل ہوتے ہیں، ان کے اندر پولائٹنس پائی جاتی ہے. وہ حاصل کرنے سے شاید انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے. اس لیے کبھی کبھار اپنے اجداد کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے. اگر میرے اندر کوئی اچھی صفت ہے تو میں کہوں ماں تجھے سلام، باپ تجھے سلام. اس لیے کہ یہ چیزیں جو آتی ہیں انسان کو بائی برتھ یا بائی نیچر، یہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. جو لوگ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سپورٹ بھی کرتا ہے. لیکن اکثریت لوگوں میں یہ حاصل کرنے والی چیز ہے کہ انسان محنت کرے، تلاش کرے، وہ نوبل بننے کی کوشش کرے، ایک مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے. وَمَن لَّمْ يَنْجِدْ لَمْ يُنْجَدْ. اگر جو کوشش نہیں کرتا ہے تو اسے چیزیں ملنے والی بھی نہیں ہیں. صرف خواب دیکھنے سے، صرف بیان کر دینے سے انسان منزل تک نہیں پہنچتا. ہمیں تاریخ کا مطالعہ کریں. جو لوگ ترقی کر چکے ہیں اس دنیا میں ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں. انہوں نے آرام کو چھوڑا، سکون کو چھوڑا، تب جا کر ایک مقام تک پہنچے. مجھے آرام بھی چاہیے، ترقی بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی. کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ دینا پڑتا ہے، بلکہ لفظ یوں بدل دوں، کچھ پانے کے لیے کچھ انسان کو کھونا پڑتا ہے. ممکن ہے کہ انسان کچھ سٹیجز کو اپنے پیچھے چھوڑ دے اور ایک بلند مقام انسان حاصل کرے. مولا کائنات فرماتے کوشش کرو. نتیجہ کوشش کے نتیجے میں کتنے لوگ جو دور تھے وہ پیغمبر اسلام کے قریب ہو گئے. اتنے قریب ہو گئے کہ پیغمبر اسلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. اور کتنے قریب تھے جنہوں نے کوشش نہیں کی، تلاش نہیں کی، اتنے دور ہو گئے کہ وہ پیغمبر اسلام کی رحمت سے، پیغمبر اسلام کے بزم سے دور ہو گئے. کیا میں کوشش سے مقام تک پہنچ سکتا ہوں؟ ضرور. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان یعنی کوشش، انسان یعنی تلاش، چاہے مادی دنیا میں، میٹیریل ورلڈ میں ہو، چاہے مجھے سکسسفل ہونا ہے دنیا میں، یا مانوی دنیا میں ہے. مانوی دنیا، اسپریچول لائف میں بھی کوشش کرنی چاہیے. بلند مقام ہمارے علماء نے یوں حاصل کیا کہ انہوں نے اپنی نیند کو ختم کر دیا رات کے اندھیرے میں نماز تہجد کے لیے. اگر انسان اپنی نیند بھی نہ چھوڑے اور کہے کہ مجھے وہ بلند مقام چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلند مقام اس انسان کو عطا نہیں کرے گا. قیامہ باللیل، جو لوگ رات میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو بلند مقام عطا کریں گے. اور آخری چیز جو جس کے ذریعے سے ہم اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اس نوبلٹی تک پہنچ سکتے ہیں جس میں روایتوں میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ اپنی قیمت کو جاننا اور اپنے سٹیٹس کو پہچاننا ہے، اپنی ویلیو کو پہچاننا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جنت سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچو. جسے پتہ چل جاتا میں کون ہوں اور میرا رشتہ کن لوگوں سے ہے، میں کون ہوں، میرا خاندان کیسا ہے اور میری رسپانسبلٹی کیا ہے، تو میرا بیہیویئر، میرا کیریکٹر بدل جاتا ہے. کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے وہ کون ہے. بعض روایتوں میں جب انسان گناہ کب کرتا ہے؟
انسان گناہ کب کرتا ہے؟ انسان کسی کو گالی کب دیتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ جب بھول جاتا ہے تو فوراً گناہ کرتا ہے۔ ہاں اگر مومن ہے، جب اللہ یاد آتا ہے تو فوراً ریپینٹ کرتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے، پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر بھول جائے آدمی تو گناہ کر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ آگاہ رہنا ہے۔ ذکر پروردگار کا فائدہ ہی یہی ہے کہ یہ ذکر انسان کو بیدار رکھتا ہے، جگائے رکھتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے تو سرونٹ آف اللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ جس دن اللہ کا بندہ انسان بن جائے، یاد آ جائے، وہ انسان اپنے مقام کو بلند رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ زلیخا نے تو دیکھ کر یہی کہا تھا حضرت یوسف کو، جو کل غلام بن کر آیا تھا، سرونٹ بن کر آیا تھا، وہ کنگ بن گیا، اور جو دربار میں کوئین تھی، سارے فیسلٹیز اس کے لیے فراہم تھے، وہ سڑکوں پر آ گئی۔ تو اس کا جملہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا، اللہ کی اطاعت نے، اللہ کی عبادت نے، جو غلام بن کے سرونٹ بن کے آئے تو وہ کنگ بن گئے۔ ہاں اللہ کی مخالفت نے، گناہوں نے یہ کوئین کو سڑک پر لا کر کھڑا کر لیتا ہے، اللہ ٹیسٹ لیتا ہے۔ لیکن اللہ اگر کسی کو ایکسپوز کرنا چاہے تو اللہ کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا اپنے آپ کو پہچانو، دیکھو پستی کی طرف نہ لے جانا، تم بلندی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دیکھو گرنے کی طرف مت لے جانا، تم آگے بڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارے لیے جو سامنے گول ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہ اعلیٰ علیین کا ڈیسٹینیشن ہے، اسفل السافلین کا ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ یقین مانیے اللہ کے راستے پہ چلنے کا نتیجہ وہ نوبلٹی ہے۔ انسان کو جو پرسنالٹی آتا ہوگی وہ نوبل پرسنالٹی ہے، انسان کامیاب اور سکسسفل زندگی گزارنے میں اس دنیا اور آخرت میں یقیناً کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے روایتوں کے سائے میں اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کا خیال کر سکیں۔ حدیث و ابلغ الموعدہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الخسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ وہ انفسکم و اہلیکم نارا، تقویٰ یہ کہ انسان اپنے گھر والوں کو بھی بلاؤں سے، گناہوں سے، پریشانیوں سے بچائے۔ اور تقویٰ کا جو ایک نتیجہ ہے وہ بصیرت ہے۔ تقویٰ کا جو نتیجہ ہے وہ انسان کا دل باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، حالات کو پڑھنے لگتا ہے، سچویشنز کو ریڈ کرنے لگتا ہے۔ انسان کا دل انسان کے ذہن کے اور عقل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت تقویٰ کا رزلٹ اور تقویٰ کا نتیجہ ہے، ورنہ دنیا بہت دھوکہ دیتی ہے، بہت دھوکہ دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فارمولا یا ایک ٹیکنیک جو ہٹلر نے بتائی تھی لوگوں کو پروپیگنڈا ٹیکنیک میں، وہ ہے بڑا جھوٹ، بگ لائی۔ اتنا بڑا بولنا ہی ہے تو اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ لوگ سمجھنے میں پریشانی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ ہو جائے، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ سچائی پائی جاتی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ آدمی بولتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس آدمی سے اتنا بڑا جھوٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا بول دو کہ لوگ ناپ نہ سکیں، میجرمنٹ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اسی کے کمانڈر نے یا اس کے بعد آنے والے شخص نے کہا نہیں، بڑا جھوٹ بول دینے سے بھی نتیجہ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھار بڑے جھوٹ میں، بگ لائی میں انسان ڈاؤٹ کرنے لگتا، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جھول ہوا ہو، نہ کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی سچائی ہو۔
اس کے بعد اس نے کہا نہیں، چھوٹا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اتنا ریپیٹ کرو، اس اتنا چینلائز کرو، لوگوں کے چینلز کے ذریعے سے، ایپس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز چینلز کے ذریعے سے، بریکنگ نیوز کے طور پر اس چھوٹے ہی جھوٹ کو اتنا دہراؤ کہ لوگ سمجھنے لگیں کہ ضرور اس میں کچھ سچائی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچ ہے تو دہرایا جائے۔ اتنے لوگ مل کر تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا، اتنے لوگ مل کر تو جھوٹ نہیں بول سکتے، ضرور کچھ نہ کچھ اس میں سچائی پائی جاتی۔ اس نے کہا نہیں، ریپیٹیشن میں بہت اثر ہوتا ہے، اسی جھوٹ کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کسی اور نے کہا کہ نہیں، ریپیٹیشن میں بھی ممکن ہے لوگ گمان کرنے لگیں کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں جھول ہے، کمی رہ گئی ہے۔ اس نے ایک اور طریقہ اپنایا کسی بھی غلط چیزوں کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے، نہیں، کچھ کبھی کبھار آدھا سچ بولو اور آدھا جھوٹ بولو، جھوٹ اور سچ جان نہ پائیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لوگوں کو پریشان کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو اچھائیاں اور برائیاں دونوں ملا دو، اور سچ اور جھوٹ کو اتنا مکس کر دو کہ لوگ پریشان ہو۔ واقعاً یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ کو دہرایا جا رہا ہے، اور اس کو سچائی کے ساتھ، اس کو حق کے ساتھ اس طرح ملایا جاتا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی انڈیا میں ایک فلم نکالی تھی انہوں نے، کشمیری فائلز کے نام سے، اتنا بڑا جھوٹ اس میں رکھا گیا کہ لوگ دیکھتے رہے، دیکھتے سمجھتے رہے یہ بھی ایک شاید سچائی ہو، شاید اتنے لوگوں کو مارا گیا ہو، شاید اتنے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا ہو۔ اب لوگوں کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ ہسٹری کا مطالعہ کریں۔ لوگ جو دیکھتے ہیں ان کے سامنے جو اسکرین ڈسپلے کی جاتی ہے اسی کو وہ بلیو کرتے ہیں۔ اتنا جھوٹ بولا گیا، لوگوں کے درمیان دو گروپ بن گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو سچ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک فلم نکالی گئی۔ اب دیکھا گیا ریسنٹلی انڈیا میں ایک اور فلم نکالی ہے۔ فلموں کا اتنا بالی ووڈ میں یا ہالی ووڈ میں اتنی سٹوریز کی کمی آ گئی ہے کہ اب سٹوریز کو بنانا پڑتا ہے اور جھوٹی سٹوریز کو لایا جاتا ہے۔ دا کیرلا سٹوری میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسی سٹوری تیار کی گئی جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، انڈیا کا ISI سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انڈین مسلمز کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہاں پر جا کر ایک ایسی سٹوری تیار کی گئی، وہ سٹوری کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اتنا اس کو بڑا کیا گیا کہ بعض پارٹی والوں نے اس سٹوری ہی کو الیکشن کا مدعا بنا لیا۔ ان کا ایک الیکشن کا ایک مدعا جملہ جو ہے یہ کہ یہ سٹوری دیکھو، اور ہمارے پتہ نہیں نام لینا نہیں چاہیے، نماز جمعہ میں عام طور پہ نام لیتا نہیں ہوں، بڑے بڑے لیڈرز نے الیکشن کے موقع پر اس فلم کو لوگوں کو بلا کر بٹھا کر دیکھا اور دکھایا کہ دیکھو اس کو دیکھو اور ان کو ووٹ نہ دو، ہمیں ووٹ دو۔ اتنا جھوٹ پھیلایا جائے گا، اتنا پریشان کیا جائے گا لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعاً کچھ نہ کچھ اس میں سچائی ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر میری بیٹی کو اس طرح کیا گیا، اس کو ہائی جیک کیا گیا، اس کے ذہن کو کنورٹ کیا گیا، اسے مسلمان بنایا گیا، اس کو وہاں پر پہنچا دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے 50 لوگ اگر دیکھیں گے اس میں ایک یا دو آدمی بھی کا ذہن بدل جاتا ہے تو فیوچر میں سوائے سول وار کے، مارم ماری کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کا ذہن ریونج کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ انسان ضرور یہ سوچتا ہے جہاں جہالت ہو، اگنورنس ہو، وہاں پر ریلیجن لے کر آئیں، جہاں پر اروگنس ہو وہاں ریلیجن لے کر آئیں۔ رزلٹ جو ہے وہ ٹیررزم ہے، رزلٹ جو مار دھاڑ ہے، رزلٹ جو گھروں کو اجاڑنا ہے۔ اس طرح یہ کام کرنے کی آج کی دنیا کوشش کی جا رہی ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج اگر ریسنٹ جو سٹوری چل رہی ہے لائیو ابھی بھی ہے، شاید اگر آپ دیکھیں گے، وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ سٹوری بھی وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے جو انڈیا کے میڈیا نے اپنایا، وہی طریقہ اب عمران خان کے خلاف بھی اپنایا جا رہا ہے۔ میں کسی اسکالر کی انٹرویو سن رہا تھا جو 2 سال پہلے اس اسکالر نے اس انٹرویو میں کہا تھا اس انسان کو، عمران خان کو، یا مار دیا جائے گا یا اس پر اتنے کیسز لگائے جائیں گے کہ وہ نکل نہیں پائے گا۔ 2 سال پہلے اس نے پریڈکشن کیا تھا ایسا ہوگا۔ اب حالات ایسے ہی ہو گئے، اتنا جھوٹ، اگر ان کو احساس تک نہیں ہے کہ اس جھوٹ کے نتیجے میں قوم کہاں تک پہنچے گی، اس جھوٹ کے نتیجے میں یہ قوم کس ڈائریکشن میں جائے گی۔ آج حالت ہو گئی ہے، اس حالت کو بیان نہیں کر سکتا ہے آدمی، یعنی آدمی خود انسان، مسلمان کو، خود ایک ملک والا دوسرے اپنے ہی ملک والے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اساسینیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تو اساسینیشن ہے جس عام طور پر جہاں کہا جاتا مار دیا جائے گا، اور کبھی کبھار کیریکٹر اساسینیشن ہے، اس پر اتنی تہمتیں لگاؤ، اتنے جھوٹ باندھو اس پر کہ وہ آدمی اس سٹیٹس سے گر جائے۔
تو یہ طریقہ آج کی دنیا کا ہے. میرے بزرگوں سے، میرے دوستوں سے میں خواہش کرتا ہوں، اس دنیا کو پڑھنا پڑے گا. آج میں عام طور پر یہی کرتا تھا، اگنور کرو اخبار کو، اگنور کرو ان نیوز کو، اگنور کرو. کبھی کبھار میں صبح اٹھ کر نیوز دیکھتا ہی نہیں تھا. یہ بریکنگ نیوز دیکھو گے تو ہارٹ بریک ہو جائے گا آپ کا. یہ بریکنگ نیوز ہوتے ہیں، آپ کے دل کو توڑنے والی نیوز ہوتے ہیں. لیکن اگر دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، جو پلان دنیا نے بنایا ہے، اس پلان کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایک تو ہسٹری پڑھنی پڑے گی، کس طرح بنی امیہ اور بنی عباس نے کام کیا ہے، اور کس طرح بیک آف دا ڈور یا بیہائنڈ دا ڈور لوگ کام کر رہے ہیں آج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ایک انالائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے جو نوجوان اس میں کام کرتے ہیں وہ کام کریں، وہ لے آئیں آرٹیکلز کی صورت میں، لے آئیں بڑے میسیجز کی صورت میں، لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اسی لوگوں سے سیکھتے ہیں ہم لوگ. جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں ہم لوگ اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک نتیجہ بتا دیتا ہوں. اس کا اثر، جھوٹ کا اثر، پروپیگنڈے کا اثر ڈائریکٹ ہمارے گھروں پر پڑ رہا ہے. ڈائریکٹ ہمارے گھروں پہ پڑ رہا ہے، ہمارے بچوں پہ پڑ رہا ہے. ہمارے بچے سوچتے ہیں یہ ہو سکتا ہے سچ ہو، اور اس کو بلیو کرنے لگتے ہیں. ہمارے گھروں میں اثر ہو رہا ہے. کئی شادیاں ڈینجر زون میں آ گئی ہیں صرف اسی پروپیگنڈیز کے نتیجے میں، صرف اسی ٹول کے نتیجے میں جو انہوں نے دشمنوں سے حاصل کیا ہے. اور بدگمانیاں، سسپیشن شروع ہو گئے. لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، کوئی کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا ہمارے ٹرسٹ کو زخمی کیا گیا، ہمارے ٹرسٹ کو بریک کیا گیا. اب اسے بلڈ کرنا، اسے بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، غور کیجئے گا آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کون سا پیغام سنایا جا رہا ہے. اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی بلا کے سائے میں ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں کامیابیاں عطا کرے. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.